نہ کہو۔ جب آج ہمارے گھر میں اگر ماں اپنے بچوں کو حکم دے، اے میرے بیٹے تم شاہپور کے مارکیٹ چلے جاؤ، تم جو ہے کشن گنج کے مارکیٹ چلے جاؤ، تم اتر دیناج پور کے مارکیٹ چلے جاؤ، آج کچھ ضروریات کے سامان لانے ہیں، ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، ہمارے گھر کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس لیے تم مارکیٹ جاؤ، کچھ سامان لے کر آؤ، کچھ خرید کر لے کر آؤ۔ لیکن ماں کا آرڈر ہوتا ہے، ہمارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، اف ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے اگر اپنے حق کے بعد کسی حق کا تذکرہ کیا ہے، اپنے حقوق کے بعد کسی کے حق کا تذکرہ کیا ہے، تو والدین ہیں، وہ ماں ہیں، وہ ماں ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر تمہارے پاس ماں باپ ہیں تو تمہارے لیے باعث رحمت ہے، آج تم ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ، اس لیے اللہ رب العالمین نے باعث رحمت قرار دیا ہے۔ ماں کا اتنا شان یا اتنا عظمت اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا ہے کہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد، اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ عبادت یا کسی کی اگر بات مانی جائے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول آپ ذرا بتلا دیں کون مستحق لوگ ہیں، کس کی بات مانی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری ماں۔ تمہاری ماں کو اللہ رب العالمین نے وہ عظمت و شان و شوکت دیا ہے کہ تم اپنی ماں باپ کی بات مانتے رہا کرو، کبھی اف نہ کہو۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول، ایک بار اب ماں کا تو تذکرہ کر دیے، پھر اس کے بعد کون ہے جس کی بات مانی جائے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول کون زیادہ مستحق ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہ کہتے ہیں پھر تمہاری ماں۔ ایک بار نہیں، دو نہیں، بلکہ تین بار اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو وضاحت کیا اور کہا ہے لوگو تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد کون ہے اللہ کے رسول جس کی بات کو جلدی مانی جائے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چوتھی بار تمہارے باپ کا نمبر آتا ہے، یعنی ماں کے بعد باپ کا تذکرہ آتا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اے لوگو، تم اپنے ماں باپ کو بھی نہ کہو، اگر تمہیں کوئی بات کہے، تمہیں کچھ کام کرنے کے لیے کہے تو تم اف نہ کہو، بلکہ ماں باپ جیسے تمہیں آرڈر کرے، حکم دے، فوراً اس کی بجا لاؤ اور فوراً تم اس پر عمل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی ماں باپ کی بات کو انکار کر دو۔ نہیں، ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، ماں تو ایک ایسی ہستی ہے جب کسی کی بیوی بن کے آئی تو باعث رحمت اس گھر کے لیے، اس شوہر کے لیے ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے رحمت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھاپے میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے یہ دعا کرتے رہتی ہے، اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو کبھی ضائع و برباد مت کرنا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین ان کی شان کو جو بڑھا دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین زمانہ جاہلیت کے بعد عورتوں کا اتنا اونچا مقام دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں اور بیٹیاں اگر گھر سے نکلے تو ضرورت کے وقت نکلے، اور جب بھی گھر سے نکلے تو پردے کا لحاظ اور پردے کا خیال رکھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ عورت کا قرآن کے اندر استعمال کیا ہے، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ، اور شرمگاہ کہتے ہیں پیشاب کے راستے کو۔ اس لیے کوئی بھی انسان دنیا میں رہتا ہے تو وہ جو ہے بغیر کپڑے کے نہیں رہتا، اپنے آستان کو چھپا کے رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اس لیے عورت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر جو اچھے سے سیف اور محفوظ رکھا جائے۔ اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جو روئے زمین کے اندر ایک انسان چلتا ہے اور چلنے کے بعد اپنی چادر کو گھسیٹ کر چلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین جو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی تھی اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کریں عورتیں اگر جو ہے اپنے پینڈلی کے اوپر سے کپڑے ہٹا لیں؟ عورتوں کی یہ مجبوری ہے، عورتیں جب چلتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا آرڈر دیا ہے کہ اس کا پورا سراپا پردہ ہے۔ اللہ رب العالمین پورے پردے میں رہنے کو کہا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ام سلمہ ایسا نہ ہو تم اس طریقے سے کپڑے نہ پہن لو کہ تمہارے کپڑے روڈ کے اندر جو ہے یا روڈ کے اوپر جو ہے ایک ہاتھ کر کے لٹک رہے ہو، روڈ کی صفائی ہو رہی ہو۔ نہیں نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں چلنا ہے تو اچھے انداز میں چلنا ہے، تمہیں چلنا ہے تو تمہارے پیر کے اوپر تمہارے کپڑے ہونے چاہیے، تمہارے پیر کے اوپر جو ہے تمہارے کپڑے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑے پر جو ہے گھسیٹتے رہیں، روڈ کے اوپر تمہارے کپڑا گھسیٹتا ہوا جائے، تمہارے کپڑے بھی خراب ہو، کہیں گندگی لگی ہو پھر تمہارے کپڑے میں وہ گندگی آ جائے، اس لیے تھوڑا اوپر کر لیا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بات تو سنیے، تعجب کی کیا بات تھی۔ حضرت ام سلمہ تعجب خیز ہوتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہاں پردہ کرنے کا آرڈر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین یہاں پردے میں رہنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پردے میں رکھا جائے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑا اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اس مفہوم کو سمجھاتے ہیں، اے ام سلمہ تم غلط مفہوم لے رہی ہو، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس مفہوم کو اچھے انداز میں سمجھو اور سیکھ لو۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے وہ مقام یہ ہے کہ ایک بیٹی اگر دنیا میں آتی ہے تو باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، پھر وہی بیٹی اگر کسی کے گھر چلے جائے، کسی شوہر کی بیوی بن جائے تو اس شوہر کے لیے وہ باعث رحمت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ماں بن جائے تو پھر وہی بیٹی اپنے بچوں کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ایک انسان جو آج یہ سوچتے ہیں کہ کسی گھر میں 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹی ہوتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ ہم جو ہے کیسے یہ بچی کو شادی کرائیں گے، کیسے اس کی پرورش و پرداخت کریں گے، بیٹی ہے تو خرچہ زیادہ ہے، بیٹی ہے تو کپڑا زیادہ ہے، ہر ایک چیز کے خرچ اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کو کیسے ہم سنبھال سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بیٹے کو پیدا کرتا ہے یا بیٹی کو اللہ رب العالمین اگر بھیجتا ہے تو ہر ایک کا بھیجنے کا مقصد یا ہر ایک کو بھیجنے یا پیدا کرنے کا مطلب اللہ رب العالمین سب کو باعث رحمت بنا کر بھیجتا ہے، اور سب دنیا میں آتے ہیں تو اپنی قسمت کی روزی روٹی لے کر آتے ہیں۔ کوئی انسان دوسرے انسان کی رزق کو نہیں چھین سکتا، کوئی انسان دوسرے انسان کی روزی روٹی نہیں کھا سکتا۔ اللہ رب العالمین جس کے مقدر میں جو لکھتا ہے وہی اس کی تقدیر میں پہنچ کر آتی ہے۔ انسان کی تقدیر میں اگر کہیں کا کھانا کہیں لکھا ہو تو انسان پہنچ کر وہیں پر کھانا کھاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ ایک انسان کے گھر میں اگر 2 لڑکی یا 3 لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، پھر وہ ماں باپ اس بچی کے اچھے سے پرورش و پرداخت کرتے ہیں، اس بیٹی کو بڑا کرتے ہیں، بڑا کرنے کے بعد مذہب اسلام کے حساب سے تعلیم بھی دیتے ہیں، تربیت بھی دیتے ہیں، اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اس کے بعد ایک اچھا لڑکا دیکھ کر ایک اچھا رشتہ کر دیتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملاتے ہیں اور کہتے ہیں وَغَمَّ بِإِصْبَعِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملاتے ہیں کہ جنت کے اندر ہم اور وہ اس طریقے سے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی ملی ہوئی ہو، یہ 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے کل قیامت کے روز ہم اور وہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اس ماں باپ کے لیے کیا خوشخبری سناتا ہے جس کے گھر میں 2 بیٹی یا 3 بیٹیاں اس سے زائد کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، اور پھر ایک باپ جو ہے اس کی اچھی پرورش و پرداخت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھے لڑکا دے کر اس کی شادی کرا دیتے ہیں، اچھے گھر میں شادی کرا دیتے ہیں، اچھے لڑکا کا اخلاق دے کر شادی کرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے آرڈر ہوتا ہے، یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں میں بتلا دیں کہ جنت میں آپ اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام، یہ عظمت
یہ شان و شوکت جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ بیٹی باعث رحمت ہے نہ کہ باعث زحمت ہے۔ ایک بیٹی بڑی ہو جائے، دو بیٹی بڑی ہو جائے، تین بیٹی بڑی ہو جائے، یا کسی گھر میں تین بیٹی، چار بیٹی، پانچ بیٹی کی پیدائش ہو جائے، پھر اس کی اچھی پرورش کرے، اس کی اچھی پرداشت کرے، اچھا دیکھ ریکھ کر کے اس کا جو ہے کسی اچھے گھرانے میں شادی کرا دیں، تو یہ باعث رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سناتے ہیں کہ دیکھ لو دنیا کے اندر اگر واقعی کوئی انسان اس طریقے سے ہے تو دنیا کے اندر ہی اس کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے کہ دیکھ لو جنت میں ہم اور وہ اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دو انگلی آپس میں ملی ہوئی ہو، اس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، دونوں جیسے ملی ہوئی ہو۔ زما یزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملانا، یعنی مل جانا، آپس میں ہم اور وہ ایک ہی ساتھ ایسے چپکے رہیں گے جنت میں جیسے یہ دو انگلی آپس میں ملی ہوئی ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بیٹی کو باعث رحمت قرار دیا ہے، اس لیے وہ زمانہ جاہلیت کی بات تھی، لیکن آج بھی کچھ لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اگر کسی گھر میں دو تین بیٹی کی پرورش یا پیدا ہو جائے دو تین بیٹی تو سارے گارجین گھبرا جاتے ہیں، اس بچی کی شادی کہاں کرائیں گے، اس بچی کی جو ہے پرورش کیسے کریں گے، اس کا کھانا زیادہ ہے، اس کا کپڑا زیادہ ہے، اس کے ہر ایک چیز میں اخراجات زیادہ ہے، ہم اس اخراجات کو جھیل نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا یہ آرڈر ہے، اللہ رب العالمین کا یہ حکام ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو آرڈر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو بغیر چو چرا کے ہمیں تسلیم کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو ماننا ہے اور پوری زندگی اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے، خالق اللہ رب العالمین ہے، مالک اللہ رب العالمین ہے، دینے والا وہ ہے، دنیا کو چلانے والا وہ ہے، دنیا کو بنانے والا وہ ہے، دنیا کی ساری چیز کو ہر ایک چیز اپنے حساب سے رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہمیں کوئی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا اگر یہ فیصلہ ہے تو ہمیں منظور ہے، اللہ رب العالمین کی فیصلے کو ہمیں بغیر چو چرا کے تسلیم کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہر ایک فیصلے پر ہمیں رضامند ہونا ہے اور صبر کرنا ہے، جیسا بھی ہو ہمیں اللہ رب العالمین کی ہر ایک بات کو بغیر چو چرا کے تسلیم کرنا ہے اور اسی حساب سے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے، دنیا کے اندر بھی بھلائی ہے، آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بچیوں کی پرورش و پرداخت اچھے انداز میں ہو، بچیوں کی پرورش و پرداخت اچھے انداز میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے یہ سوچے کہ اگر آپ آج اپنی بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، اسکول میں نہیں پڑھائیں گے تو ہماری بچی کی شادی کہیں نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی سوچ غلط ہے، لیکن بڑھتے ہوئے رجحان کے حساب سے ہر ایک انسان اپنی بچی کو اسکول اور کالج کی طرف بھیجنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہماری بچی ڈاکٹر بنے۔ ڈاکٹر بننا کوئی خرابی نہیں ہے، انجینئر بننا کوئی خرابی نہیں ہے، مذہب اسلام اس کو بھی مانتا ہے، مذہب اسلام کی تعلیمات میں اس کو بھی شامل کرتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی بچی کو بے حساب اچھے سے اچھے ڈاکٹر بناؤ، اچھے سے اچھے انجینئر بناؤ، لیکن جو پردے کی شرائط ہے وہ پردہ کرنا یا کرانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا دیں اور پردے کا کوئی خیال نہ ہو اور ہم اپنے من میں یہ سوچیں کہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس انسان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی یہ صفات کو بیان کیا ہے، کون اس دنیا میں کامیاب ہے، کون اس دنیا کے بعد بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی دنیا میں آیا تو ہر ایک انسان کو مر کر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے پورا پورا بدلہ دے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، جو بھی اس دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے عمل کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو نامہ اعمال دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن،
کہ جو بھی مرد اور عورت دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور پاکیزگی کے حساب سے وہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی پاکیزہ حالات میں رہتے ہیں، کبھی ناپاک نہیں رہتے، اپنی زندگی میں رزق کی بھی تلاش کرتے ہیں، رزق کو بھی کماتے تو حلال کماتے ہیں، کبھی بھی حلال و حرام کی تمیز کر کے اپنے گھر میں کھانا لے کر آتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی پرورش و پرداز کرتے ہیں تو حلال سے کرتے ہیں۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور پاکیزہ طور پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگو، تو تم اس بات کی خوشخبری سن لو، اگر تم اپنی زندگی کو اس حساب سے گزارتے ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقین ہو، صوم و صلاۃ کے پابند ہو، مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو، ہر ایک چیز کی مانتے ہو، ہر ایک بات کو مانتے ہو جو اللہ رب العالمین نے تمہیں آرڈر کیا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں جس بات کا اعلان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ماننے کو کہا ہے، اگر تم اپنی زندگی میں اسی حساب سے عمل کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ہر اس انسان کو اچھے اجر دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے جو اپنے حساب سے نہیں، اپنے منمانی حساب سے نہیں، بلکہ مذہب اسلام کے حساب سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو کامیابی کی بات کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، دنیا میں بڑا امیر ہو جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بڑا ڈاکٹر بن جانا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بڑا انجینئر بن جانا کامیابی نہیں ہے، اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دینا کامیابی نہیں ہے، دنیا میں اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑا سے بڑا انجینئر بنا دینا کافی نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم یا اپنے بچوں کی پرورش و برداشت تمہاری مذہب اسلام کے حساب سے ہوئی یا نہیں ہو، اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ ایک انسان ہے اور اس کے پاس 10 بچے ہیں، 10 عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، اس بات کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس 5 بچے ہیں یا 1 بچہ ہے، عالم بھی نہیں ہے لیکن عمل اچھے سے کرتا ہے تو وہی دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کیا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے لوگو، دنیا میں اچھا انسان بننا کامیابی ہے، دنیا میں ڈاکٹر بننا کامیابی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ عالم بعمل بننا بہت ضروری ہے، اس ڈاکٹری پر اچھے حساب سے عمل کرنا ضروری ہے، اس چیز پر انسانیت دکھلانا ضروری ہے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس اگر اچھا کام نہیں ہے، اچھی ڈگریاں ہیں، اچھا کام نہیں ہے، اچھا عمل نامہ یا اعمال نہیں ہے، پوری زندگی آپ کی بیکار ہے، بیکار ہے، پوری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اچھے عمل کر لو، دنیا میں صوم و صلاۃ کے پابند ہو جاؤ، مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر تم پوری زندگی مذہب اسلام کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہو، مذہب اسلام کی تعلیمات کے حساب سے زندگی گزارتے ہو، تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے دنیا میں بھی جو مصیبت تھی، جو تکلیف تھی، ان سے بچ کر، یا جہنم میں جو اللہ رب العالمین تمہارے تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا کہ فلاں انسان جہنم میں چلا جائے گا، لیکن تم دنیا میں اپنے نامہ اعمال کو سدھار لیتے ہو، اچھا کام کرنے لگتے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتے ہو، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیتے ہو۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم سے بچا لینا کامیابی ہے، اس کے بعد جنت میں داخل ہو جانا کامیابی ہے۔ آٹومیٹک ایک انسان جہنم سے جب بچا لیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے جانب سے آرڈر ہوگا اے فرشتوں لے جاؤ اور اسے بھی جنت میں داخل کر دو، یہ انسان اچھا تھا، پرہیزگار تھا، اس کے اندر تقوی تھا، طہارت تھا، ہر ایک چیز اس کے اندر موجود تھا، لے جاؤ۔ آج یہ دنیا کے اندر بھی اچھا کام کرتا تھا اور یہاں ہمارے سامنے آیا تو اچھا کام کر کے آیا ہے، جہنم سے اسے آزاد کر دو، جہنم سے اس کو دور کر دو، جہنم سے دور کر دو اور جنت میں داخل کر دو۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
وہ انسان کامیاب ہو گیا جو جنت میں داخل جس کی ہو گئی، جس کو جو ہے یہ رجسٹری جس کی فیس ہو گئی کہ وہ انسان جنت میں چلا جائے گا، وہ انسان اس کا داخلہ جنت میں ہو گیا جس کو ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، رجسٹریشن کارڈ مل گیا کہ وہ انسان جنت میں جائے گا، وہی دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کی اوقات یا لوگوں کی اپنی حیثیت کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا اور کہا کہ دنیا میں آئے ہو، امیر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بڑے بڑے محلے میں رہتے ہو، بڑے بڑے محل بناتے ہو اور اس کے اندر اے سی اور فریج کا استعمال کرتے ہو، اچھے اچھے سامان کا استعمال کرتے ہو، کامیابی اس میں نہیں ہے، لیکن کامیابی اس میں بھی ہے جب وہ چیز مذہب اسلام کے دائرے میں آ جائے، جب وہ چیز مذہب اسلام کی تعلیمات کے حساب سے آ جائے تو وہ چیز بھی کامیابی ہے جو چیز ہم اپنے حساب سے دنیا میں کامیابی سوچتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی اوقات کو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ دنیا کے اندر تم چاہے کتنا بڑا انسان بن جاؤ، تم کتنا بڑا مالدار بن جاؤ یا کتنا بڑا فقیر ہو جائے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو، ہر اس انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو ہے صرف اور صرف موت اگر جو ہے غریبوں کے لیے اللہ رب العالمین فرض کیا ہوتا تو آج مالدار لوگ یہ بات کہہ کر مذاق اڑا دیتے کہ وہ سالہ غریب تھا تو مر گیا، یعنی اچھے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے، سالہ لفظ استعمال کہہ کے یہ کہتے کہ وہ جو انسان غریب تھا اس لیے وہ مر گیا، وہ بیچارہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ چیزیں کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ اگر تم اس کے خلاف، اس کے برعکس زندگی گزارتے ہو تو تمہاری پوری زندگی بیکار ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے دنیا میں لوگوں کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں ہر ایک مدارس والے، ہر ایک اسکول والے، ہر ایک کالج والے ایگزام لیتے ہیں کہ 100 بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن اچھا کام کرنے والا، اچھا محنت کرنے والا، اچھا ہارڈ ورک کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کو یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ امتحان یا آزمائش اسی لیے کی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر معلوم یہ ہو جائے کہ فلاں اسکول میں فلاں بچہ سب سے ٹاپ ہے، فلاں اسکول میں فلاں کالج میں سب سے اچھا نمبرات لانے والا وہ لڑکا ہے، یا فلاں بنات میں پڑھنے والی سب سے اچھی بچی وہ ہے جو 1000 کے اندر ایک ممتاز ہے، ایک کامیاب ہے۔ تو دنیا کے اندر جب ہم اور آپ یہ قانون بناتے ہیں، ایک مدارس والے قانون بناتے ہیں، ایک دنیا چلانے والے لوگ اس طریقے سے قانون بناتے ہیں، ایک کالج چلانے والے دنیا میں اس طریقے سے قانون بناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا اور قانون کے نافذ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کو اس لیے جان دیا ہے تاکہ کل قیامت کے روز ہر ایک انسان، ہر ایک مرد، ہر ایک عورت جو اپنی زندگی میں اچھے عمل کر کے آتے ہیں، اچھے کام لے کر آتے ہیں، معلوم یہ چلے آج دنیا میں ہر ایک انسان کو لگتا ہے کہ وہ انسان برا ہے، ہم سوچتے ہیں وہ برا ہے، وہ سوچتا ہے وہ برا ہے، وہ سوچتا ہے وہ برا ہے، لیکن اچھے کون ہیں یہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس کی کچھ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر اگر کوئی انسان اس کے اندر پاکیزگی ہے، اس کے اندر طہارت ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر تقوی و ہوشیاری ہے، بزرگی ہے، تو وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہے۔ ورنہ ہر ایک انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے جائے گا ضرور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے، اگر گھر میں بیٹی کی پرورش یا پیدائش ہوتی ہے تو ہم اس کو جو ہے برا نہ مانیں، اس کو برا تسلیم نہ کریں، اس لیے کہ وہ چیز زمانہ جاہلیت کے وقت کا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ باتیں جو ہے لوگ برا مانتے تھے، لیکن آج لوگ خوشی خوشی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی کا نام ایک مسلمان ہونا ہے، اسی کا نام اچھا انسان ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے
دو رہیں گے، سکھ رہیں گے، سکھی رہیں گے. لیکن نہیں، اللہ رب العالمین دنیا میں جتنے لوگوں کو بناتا ہے، جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے مقدر کے حساب سے رزق دے کر بھیجتا ہے. وہ انسان کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھا عمل کریں، زندگی میں اچھے کام کریں، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے تحت ہم سارے لوگ اچھے کام کر سکیں. ورنہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو بہت یہ تصور کرتا ہے ہم دنیا کے اندر ہینڈسم ہیں، گورے ہیں، تو ہم ہی کامیاب ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں جو لوگ بھی پڑھے ہیں یا جانتے ہیں، دنیا شاید ہر ایک مسلمان اس کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ حضرت بلال کیسے تھے، اس کی رنگت کیسی تھی. حضرت بلال ایک حبشی غلام تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تقوی و طہارت دیکھیے. کوئی بڑا انسان نہیں، کوئی مال و دولت والا نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے نظر میں اس کا تقوی و طہارت جو ہے، اپنے اندر ایمان کی صفات یا مومنین کی صفات جو اپنے اندر پیدا کر کے رکھے ہیں، وہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت ہے یا اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ انسان بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے سوال کرتے ہیں، اے بلال کیا معاملہ ہے، کون سی بات ہے کہ میں آپ کی جوتی کی آواز جنت میں سن رہا ہوں؟ اے بلال کون سا کام کرتے ہیں دنیا میں، کون سا عمل کرتے ہیں دنیا میں، رہتے ہیں کس چیز پر عمل کرتے ہیں، کون سی بات پر جو ہے آپ عمل کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتلا دیں. میں نے اسی دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ کی جوتی کی آواز میں جو اپنی نیند میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عمل تو نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ تقوی و طہارت تو نہیں ہے، لیکن کیا بتاؤں کچھ چیزیں ہمارے اندر موجود ہے. اے بلال بتلاؤ تو صحیح وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سی چیزوں پر، کس بات پر عمل کرتے ہو؟ اے بلال ذرا بتلاؤ تو لوگوں کے سامنے. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتا، اور جب وضو کیا کرتا ہوں تب میں 2 رکعت نفلی نماز پڑھا کرتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال تم خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کو جو ہے واجب کر دیا ہے. اے بلال تمہارا یہ عمل، تمہارا یہ تقوی، تمہارا یہ طہارت کو اللہ رب العالمین نے اتنا پسند کیا ہے، اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ خوشخبری سنا دیا. اے بلال ابشر، اے بلال ابشر، اے بلال تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے. اے بلال تم جنت کے حقدار ہو گئے ہو، تم جنت کے مستحق ہو گئے ہو، تم آج ہی جنت میں جانے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھلانا یہ چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین بتلانا یہ چاہتے ہیں، اے لوگو تم یہ سوچو کہ ہم مالدار ہیں، ہم دنیا میں ہینڈسم ہیں، ہم سب سے زیادہ گورے ہیں، یا ہم سب سے زیادہ مالدار ہیں تو ہم ہی جنت میں جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے. نہیں، ایک ادنا سا غلام، ایک کالا کلوٹا غلام جس کے اندر کوئی تقوی و طہارت یا اسی طریقے سے ایمان کی صفات، اللہ رب العالمین جس چیز کو عمل کرنے کو کہا، جس بات کو چلنے کو کہا، جس باتوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے بلال تم اس بات پر چلو، اسی ساری چیزوں پر چلتا رہا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بتلا دیا اے بلال تمہارے لیے خوشخبری ہے، اے بلال تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے لیے دنیا میں کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنا دیا، بلال خوش ہو جاتے ہیں. بلال اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سارے لوگ اس کے بعد جتنے بھی موجود ہوتے ہیں سارے لوگ ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پاک رہنا، صاف رہنا، تقوی و طہارت ہمارے اندر ہونا، یہ چیزیں بہت ضروری ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومنین ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا نام درج ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ ایک مسلمان، ایک مومنین کی جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر طہارت ہو، تو انسان دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے. تو اسی انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ورنہ دنیا کے اندر جو ہے اگر کوئی اپنے بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کرتا،
مذہب اسلام کے حساب سے وہ عمل نہیں کرتا، مذہب اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، تو پوری زندگی چاہے جیسا زندگی گزارے اور اپنے آپ میں یہ تصور کرے کہ ہم ہی سب سے بڑے انسان ہیں، اس دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے، اس کی یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو وہی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ انسان ڈاکٹر بھی بن جائے، انسان انجینئر بھی بن جائے، لیکن اس کے اندر یہ لیاقت ہو، اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو، اس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ اپنے آپ دنیا میں اس طریقے سے یا لوگوں کے نظروں میں اس طریقے سے رہے کہ لوگ اسے برے نظروں سے نہ دیکھ سکے، اور کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی حاضری ہو تو یہ سینہ ٹھوک کر کہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہم نے جو کیا اچھا کیا، اللہ رب العالمین آج جنت کے مستحق ہم ہیں۔ تو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان ساری چیزوں پر عمل کریں جس چیزوں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کو کہا ہے، جن چیزوں پر اللہ رب العالمین نے چلنے کو کہا ہے، جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اور فعلاً ہر ایک انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی ہے، کر کے بھی دکھایا ہے، پریکٹیکلی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو انجام بھی دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جن باتوں کا حکم دیا ہے انہی باتوں پر چلنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم ان باتوں سے اعراض کریں گے اور روگردانی کریں گے تو ہم اس دنیا میں ناکام ہیں، آخرت میں ناکامی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ جلسہ، یہ دینی مجلس جب صرف اور صرف خالص مدرسے کے لیے سجایا گیا ہے، یعنی یہاں آ کر ہم اور آپ کچھ دین کی باتیں سنیں، دین کی باتیں کچھ سیکھیں اور سیکھ کر جائیں اور اپنی زندگی میں عمل کر کے اللہ رب العالمین کے پاس حاضر ہو جائیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ پنڈال لگانے کا مقصد، یہ اسٹیج سجانے کا مقصد، عورتوں کا الگ انتظام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے بھی جائیں۔ اس لیے یہ جلسہ یوں ہی یا اتنا بڑا منظر عام پر آپ جو دیکھ رہے ہیں، دینی جلسہ یا دینی مجلس جو لگی ہوئی ہے، صرف ایسا ہی نہیں ہے، بغیر اخراجات کے کچھ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں بھی کامیابی و کامرانی ہے کہ ہم اور آپ اگر نیک مقصد لے کر اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں، دینی درسگاہ یا دینی مجلس میں اگر ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں، تو ہماری اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک اللہ رب العالمین نے ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، تو ہم ان چیزوں پر خرچ کر کے بھی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سیدھے الفاظ میں نہیں کہتا کہ تم میرے راستے میں خرچ کرو اس لیے کہ ہم نے دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا کون ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں یا اللہ رب العالمین کو قرضہ دے گا۔ اللہ رب العالمین خود ہمیں اور آپ کو دیا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے حساب اند گنت اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ انہی چیزوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ چیز کا سوال بھی کیا ہے، لیکن سوال کا انداز اللہ رب العالمین کا دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا کون ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں یا اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر جو ہے ہمیں طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، تو اس دینی جلسہ میں اگر ہم اور آپ آئے ہیں تو اس حساب سے بھی ہمیں عمل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی طاقت و قوت دیا ہے، اللہ رب العالمین، ہم اپنے طاقت و قوت کے حساب سے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کے کار خیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، وقت ہو چلا ہے، اس لیے جو ہے آگے اور بھی ہیں علماء کرام آئیں گے اور آپ کے سامنے اب صرف اور صرف بنگلہ زبان کے بولنے والے لوگ رہ گئے ہیں اور اپنے زبان میں وہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے، سریلی زبان میں بات رکھیں گے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے گارجین حضرات سے اپنے بچوں کی